یہ حقیقت ہے، یہ سارا کمال اس تعویذ کا ہے۔ اس تعویذ کو آپ گھر پہ بھی خود بنا سکتے ہیں اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھر میں ساس اور بہو کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی اور بہو گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہ آنے کی غرض سے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی تھی تو وہ راستے میں اس کو ایک بزرگ ملے اور بزرگ نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو یہ میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ حقیقت ہے بالکل، اس پہ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ بہت ہی پہلے زمانے کی ایک کہانی ہے جو ہمیں ہماری دادی جو ہے نا وہ سنایا کرتی تھی۔ وہ ان کا بتانا ہے کہ ساس اور بہو تھی، آپس میں بہت زیادہ لڑتی تھی، ہر وقت ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتا تھا۔ ایک دن جو ہے نا بہو ناراض ہو کے وہ گھر سے جا رہی تھی تو راستے میں اس کو نا ایک بزرگ ملا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی بھی کسی کی بھی بیٹی کہیں بھی کوئی ملے تو اس کو پوچھتے تھے، اور وہ حال حوال پوچھنا تو اسی طرح وہ بزرگ پوچھتے ہیں، بیٹا کیا ہوا اور تم اس وقت کہاں اکیلے جا رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری ساس مجھ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے ہر کام پہ روکتی ٹوکتی ہے اور کبھی بھی مجھے خوشی سے رہنے نہیں دیتی، اور میں کچھ بھی اپنی مرضی کا کام بھی نہیں کر سکتی، وہ میرے سے بہت زیادہ لڑتی ہے، تو میں جو ہے نا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس بزرگ نے بولا کہ اگر میں تمہیں کچھ ایسی چیز دے دوں تو تم جو ہے نا واپس چلی جاؤ، اور وہ تمہارے ساس سے جو ہے نا تم سے لڑتی ہے، وہ کبھی بھی تم سے لڑائی نہیں کرے گی بلکہ وہ تمہاری تعریفیں ہی کرے گی۔ اس نے بولا کہ ایسی کیا چیز ہے؟ اس نے بولا اگر میں تمہیں ایک تعویذ دے دوں تو میں تعویذ بناتا ہوں اور میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، اگر تم جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح استعمال کرو گی تو تمہارے گھر میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر تم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بولا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر اس بزرگ نے نا ایک اپنے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور پینسل نکالی اور اسے ایک تعویذ پہ کچھ لکھ کر دے دیا، اور اس کو بولا کہ اس کو اوپر ایک چھوٹا سا شاپر وغیرہ چڑھا لینا، اور اس کو آپ نے مطلب کسی کے سامنے بھی تم نے یہ تعویذ نہیں کرنا، نہ ہی تم نے اس کو کھولنا ہے، نہ ہی اس کو کسی کو بتانا ہے، اگر تم نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا یا کھولا پھر اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے لیے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بولا نہیں، میں نہیں، ایسا نہیں کروں گی، تو مجھے آپ بتا دیں کہ میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تمہاری ساس تم سے لڑے یا تمہارا شوہر یا کوئی بھی گھر میں تمہیں برا بھلا کہے یا گالیاں نکالے تو تم نے اس تعویذ کو اپنے منہ میں رکھنا ہے اور اس کو چباتے رہنا ہے، اس کو چبانا ہے، اور جب تمہیں غصہ آئے تو تم نے غصے سے اس تعویذ کو منہ میں رکھ کے چبانا ہے، اور اس کو مطلب منہ میں رکھتے ہوئے تو آپ نے صرف تعویذ چبانا ہے اور کسی کو اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اگر کوئی غصہ کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، کچھ دن تم نے لگاتار ایسا ہی کرنا ہے، اور جس طرح میں نے بولا ہے کہ کسی کو کوئی جواب نہیں دینا، تم نے صرف اس تعویذ کے ساتھ یعنی کہ اپنا غصہ تعویذ پہ نکالنا ہے، اس کو اتنی ہی زور سے چبانا ہے جتنا زور سے تمہیں غصہ آئے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا کچھ دن، بزرگ نے بولا کہ کچھ دنوں کے بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کا رزلٹ تمہیں کیا ملا ہے، اور پھر تم نے مجھے بتانا بھی ہے کہ اس تعویذ سے تمہیں کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس نے بولا جی بابا جی، ایسا ہی کروں گی، اور وہ گھر چلی گئی اور واپس اپنے گھر میں، اور جب بھی اب اس کی ساس اس کو کچھ کہتی، اس سے لڑائی جھگڑا کرتی تو وہ اپنا بس تعویذ نکالتی اور منہ میں ڈال دیتی اور دانتوں میں زور زور سے چبانا شروع کر دیتی۔ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بھی کوئی لڑائی کرتا تو وہ اس کا جواب نہ ہی اس کو پہ غصہ کرتی اور نہ ہی گالی وغیرہ دیتی، بس وہ اپنا غصہ اس تعویذ پہ نکالتی۔ کچھ دن وہ لگاتار ایسے ہی کرتی رہی، اور اس کی ساس جب اس کو غصہ ہوتی تو جب یہ اس کو کچھ جواب نہ دیتی تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی غصہ کر کے خود ہی چپ ہو جاتی کہ یہ تو اس کو تو کچھ بھی نہیں، یہ میری بات کا جواب دے رہی ہے، اور وہ ساس بولتی اور خود ہی چپ ہو جاتی۔ اور ایسا
کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا اور اس نے بالکل ان کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، ان پہ غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ سب حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو آگے اس کو ایک بات کہو تو یہ دو باتوں کا جواب دیتی تھی، تو یہ اب کیسے خاموش ہوگی۔ سب نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ کچھ دن گزر گئے تو وہی بزرگ اس کو ملے پھر دوبارہ، تو انہوں نے بولا کہ میرے تعویذ کا کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں، اور وہ مسکرائی اور بولی جی بابا جی، اس تعویذ کا تو بہت زیادہ ہی فائدہ ہوا ہے مجھے، کیونکہ میری جو ساس ہے اب مجھے کچھ بھی نہیں کہتی، اور میں جو ہے نا اپنا کام کرتی ہوں، اور مجھے کبھی انہوں نے نہ ابھی غصہ کیا ہے نہ بھی وہ گالیاں دیتی ہیں، اور انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے تعویذ جو ہے نا اس پہ تو جادو ہی ہو گیا۔ آپ کے اس تعویذ نے میرا گھر اجڑنے سے بچا لیا۔ اور پھر اسی جو ہے نا اس نے ساس نے اس نے پوچھا کہ بزرگ سے کہ اگر میری ساس بھی پوچھتی ہیں تو کیا میں ان کو بتا سکتی ہوں، تو انہوں نے بولا کہ ان کو میرے پاس بھیجنا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں نا فلانے بابے سے میں نے تعویذ لیا تھا، تو جو ہے نا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے۔ پھر وہ ساس جو ہے نا اس بزرگ کے ان کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے تعویذ میری بہو کو دی ہے، وہ تو اتنی اچھی ہو گئی ہے، وہ تو نہ تو میں اگر اس پہ غصہ کروں وہ غصے سے جواب دیتی ہے، اور نہ ہی میں اس کو اگر اس سے لڑتی ہوں تو وہ مجھ سے لڑتی بھی نہیں ہے، بس خاموش ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسے کیسے اس طرح کا بنا دیا ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے صرف اسے چپ رہنے کا تعویذ دیا تھا، تو آپ دیکھ سکتی ہو کہ وہ تعویذ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو کھول کے دے سکتے ہیں۔ اس میں نے بس 2 لائنیں لگائی تھی، کیونکہ آج کل عورتوں کا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ تعویذ والے بابے بہت زیادہ جو ہے نا ان کا اثر ہوتا ہے، تو وہ تعویذ والوں بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے صرف اس کو ایک بہانہ دیا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس تعویذ پہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، صرف پینسل اٹھائی اور 2 لائنیں ایسے ڈال دیں اور اس کو بولا کہ کبھی نہیں اس کو کھولنا، اور بس تم نے خاموش رہنا ہے اور اس تعویذ کو چباتے رہنا ہے۔ آپ دیکھ لو کہ اب جو بھی کہتی ہے وہ خاموشی سے سن لیتی ہے اور بولتی نہیں ہے۔ تو گھر میں جو لڑائی فساد جھگڑے ہوتے ہیں وہ آگے سے جواب دینے سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے، تو یہ زندگی سب کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور سکون آ جاتا ہے، اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں سب۔ یہ صرف اس تعویذ کا یہی کمال ہے کہ اس نے اس کو خاموش رکھا اور آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ نہ میں کوئی تعویذ کرنا جانتا ہوں اور نہ میں کوئی تعویذ کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں بس ایک یہی آئیڈیا آیا تھا کہ میں اس کو کس طرح سے اس کے گھر سے واپس بھیجوں، اور اس کو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے میں نے یہ بس ایک مشورہ دیا۔ اگر میں ویسے بولتا کہ تم خاموش رہو، آگے سے مت بولو، تو کبھی بھی اس نے اس پر عمل نہیں کرنا تھا۔ بس اس لیے میں نے اس کا ایک تعویذ بنا کے دے دیا، کیونکہ عورتیں تعویذوں پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہیں۔ تو اس نے اس پہ عمل کیا اور آپ کے گھر کی جو ہے نا لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ تو پلیز آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اس سے کسی اور کو بھی یہ سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پلیز آپ خاموشی سے کچھ دن رہ کے اور 10 دن یا 20 دن آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح پھر آپ کی جو ہے نا زندگی آسان ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ جو کچھ بھی آپ سے کوئی کہے تو آپ نے سن کے بیان سنی کر دینی ہے، تو آپ کے ہنستے بستے جو گھر ہیں وہ کبھی اجڑیں گے نہیں، اور کبھی آپ گھر سے بے گھر نہیں ہوں گے۔ تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اس میں کسی کا بھلا ہو جائے۔